ہیں ایک شخص ہے جو کام کرتا ہے اس میں اس کی نیت بدنیتی شامل ہوتی تھی عادتاً، ہر کسی کو ڈوش دینا اور کہنا کچھ کر کچھ جانا، بظاہر کوئی بات کرنا، اپنی نیت کچھ شو کرنا، اندر کچھ اور تھا۔ پھر اچانک اس کو ترغیب ملی اور اس نے یہ سوچا کہ میرا یہ عمل اتنا قبیح فعل ہے، اس کا اتنا گناہ ہے، تو میں آج سے اخلاص نیت کے فلسفے کو اپناتا ہوں، عادت کو اپناتا ہوں۔ آج کو یہ ارادہ کرے کہ مجھے اپنی نیت میں خلوص لانا ہے، وہ کیا کرے، یعنی نیتوں میں اخلاص کیسے پیدا ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ چور بھی صحیح راہ جاگتا ہے اور چوکیدار بھی صحیح راہ جاگتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، مگر چور کا صحیح راہ جاگنا عبادت میں شمار نہیں ہوگا۔ چوکیدار صحیح راہ جاگتا رہتا ہے، اس کا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ عمل دونوں ایک ہی کر رہے ہیں، وہ بھی جاگ رہا ہے، وہ بھی جاگ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس کی نیت کچھ اور ہے، اس کی نیت کچھ اور ہے، ٹھیک ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک اب زمانے کا بڑا تاجر تھا، بہت بڑا تاجر تھا، کوئی کاروبار ایسا نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو، جی جی، مگر دولت میں اضافہ چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب کون سا ایسا کاروبار کیا جائے، تو اس نے سنا یہ کہ جو مسجد کا متولی ہوتا ہے اس کے پاس بڑے پیسے ہوتے ہیں، اچھا، کوئی کام ایسا کیا جائے کہ مجھے مسجد کا متولی بن جاؤں گا۔ ہاں، اب مسجد جاتا نہیں تھا وہ، لوگوں نے کیا دیکھا کہ پابندی سے مسجد آنے لگا، اچھا، اور مسجد میں بیٹھ کر خوب دولت لٹاتا تھا، تقسیم کرتا تھا لوگوں میں۔ اچھا، لوگوں نے کہا کہ یہ کل تک تو کچھ بھی نہیں دیتا تھا، آج یہ خزانہ لٹا رہا ہے اپنا مسجد میں بیٹھ کر، کبھی مسجد میں آتا نہیں تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ غلط ہوا یہ کہ کچھ دنوں کے بعد اس کی دولت کم ہونا شروع ہوئی۔ اچھا، ایک دن سوچنے لگا کہ میں جب تک مسجد میں نہیں آ رہا تھا تو میری دولت بڑھ رہی تھی، یہاں آ کے میں دولت تو تقسیم کر رہا ہوں تو بجائے اضافہ ہونے کے تو کم ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ لوگ یقین نہیں کر رہے تھے کہ ریاکار ہے، فراڈیا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہاں بھی کوئی کسی نہ کسی مقصد کے تحت آیا۔ صحیح، اگر جیسے اس کو احساس ہوا کہ کہاں غلطی کہاں ہے، اس نے اپنا تجزیہ کیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو نمازیں پڑھ رہا ہوں میں، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں میں، اس لیے جو دولت دے رہا ہوں یہ ضائع ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ صحیح، اسی لمحے اس کے ضمیر نے اس کو بیدار کیا، اور اس شب خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اس نے کہا کہ خدا پروردگار، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، بہت بڑا گناہ کیا میں نے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، اور میں یہ نیت کرتا ہوں اب کے بعد سے کہ جو کام کروں گا فقط تیرے لیے کروں گا میں اب۔ ہاں، اور عالم کیا ہوا کہ اگلے دن کسی کو نہ اس نے کچھ دیا نہ کسی نے کچھ کہا، ہاں، لیکن لوگ خود بخود اس کی طرف ملتفت ہونا شروع ہو گئے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ جو عمل انسان کر رہا ہے وہ یہ دیکھے کہ پروردگار، سب سے پہلی بات تو یہ رہی کہ ہر انسان کو جب بالغ ہو جائے، وہ جب تک بالغ نہیں ہوا اس وقت تکلیف شرعی اس پر عارض نہیں ہو رہی، بہت ساری چیزوں سے آزاد ہے وہ۔ جب بالغ ہو گیا، تکلیف شرعی اس پر عارض ہو گئی، مکلف ہو گیا وہ، اس کو ذرا یہ سوچنا چاہیے کہ میں ہوں کس لیے، خدا نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا تقاضا کیا ہے۔ دیکھیے ہمارا مزاج کیا ہے، ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم مقبروں پہ، مزاروں پہ، بزرگوں کے پاس جا کر منتیں مانتے ہیں خدا کی بارگاہ میں ان نعمتوں کے لیے کہ جو نعمتیں ہمیں نہیں، ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی۔ صحیح، کبھی کبھی ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے، ہاں، مراد پوری ہو جاتی ہے، تو ہم سوچتے ہیں شاید ہماری سن لی گئی ہاں، اور ہماری مراد پوری ہو گئی۔ صحیح، ہوتا کیا ہے کہ ہمیں ان نعمتوں کی قدر ہی نہیں کہ جس کے لیے نہ منت مانی، نہ کسی مزار پر گئے، نہ کسی سے دعا کروائی، ان نعمتوں کی قدر ہی نہیں ہے۔ بغیر منت مانے وہ نعمت مل گئی، اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ صحیح، مثلاً کون دنیا میں ایسا انسان ہے جس نے اپنی بصارت کے لیے منت مانی ہو ہاں، کہ میں پیدا ہوں تو آنکھوں والا پیدا ہوں؟ کون ایسا انسان ہے جس نے کہیں کسی مدر میں دعا مانگی ہو کہ جو پیدا ہوں تو میری سماعت باقی ہو، میرے پاس قوت گویائی باقی ہو؟ یہ تین بنیادی نعمتیں ایسی ہیں، سماعت و بصارت و گویائی، کہ بغیر مانگے مل گئی، صحیح، اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ ان نعمتوں کا احساس کب ہوتا ہے کہ جب ان آنکھوں سے نظر آنا کم شروع ہو جاتا ہے،
پھر احساس ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی تھی. اللہ اللہ. جب سماعت اونچا سننے لگتی ہے تب احساس ہوتا ہے کتنی بڑی خدا نے نعمت دی تھی. جب زبان میں لکنت پیدا ہو جاتی ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ خدا نے کتنی بڑی نعمت دی تھی. کاش کہ ان خدا کی نعمتوں کو خدا کے لیے استعمال کرے انسان. صحیح. اپنی جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ یاد رکھیے کہ اپنی اگر خدا نے قوت گویائی کسی کو دی ہے, بولنے کی صلاحیت دی ہے, تو یہ فقط خدا کے لیے ہونی چاہیے. ٹھیک. جہاں خدا کی بڑی نعمتیں ہیں, نعمت عظمیٰ ہے کہ اگر کسی کو ما فی الضمیر بیان کرنے کی صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے. آیت اللہ شہید سید محمد باقر الصدر کی 2 سے 2.5 گھنٹے کی تقریر تھی فقط اسی موضوع پر کہ روز محشر جس کو بولنے کی صلاحیت دی ہے اس سے حساب کتاب لیا جائے گا کہ تجھے صلاحیت دی تھی, تو نے اس کا استعمال, زبان کا استعمال تو نے کیسا کیا ہے, خدا کے لیے کیا یا بندوں کے لیے کیا ہے یا خود نمائی کے لیے کیا ہے. اور یاد رکھیے جس علامہ صاحب نے کہا کہ ظاہراً بہترین وائز ہے, بہترین عالم ہے, لیکن فقط جہنم میں نہیں جا رہا, بلکہ حدیث کے جملے یہ ہیں کہ جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا اس سے اور بھڑکایا جائے گا اس سے. اللہ. جہنم میں جانا الگ بات ہے, جہنم کی آگ کا ایندھن بننا الگ بات ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو ہمیں ہر انسان کو اپنی عبادت کو کہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں کس لیے پڑھ رہا ہوں, صحیح, یہ اپنے ہر عمل کو کہ میں یہ عمل کر اے اللہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں. واہ واہ. اور جب اپنے ہر عمل کو خدا کی رضا کے لیے کر دے, دیکھیے اس پروردگار عالم آپ کے عمل میں کیسے خیر و برکت عطا کرتا ہے. انسان کو پتہ ہی نہیں معلوم ہوتا کہ کس کس ذرائع سے انسان خدا کو روزی کے رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے, صحت کی فراوانی کیسے دے دیتا ہے. اور وہ طلب جو ہر انسان کے ذہن میں ہوتی ہے پروردگار عالم کے لیے جب عبادت ہوتی ہے, گفتگو ہوتی ہے, وہ خدا مند عالم جس کا نام بلند کرنا چاہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اس سے بڑھ کر کون